نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون كذلك حقت كلمة ربك اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا علی الذین فسقوا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا انہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ ایمان نہ لائیں گے قل هل من شرکائکم آپ فرما دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق جو پہلی دفعہ پیدا کرے مخلوق کو ثم یعیدہ پھر لوٹاتا ہو اس کو قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہی لوٹائے گا اس کو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس تم کہاں الٹے پھرتے ہو قل هل من شرکائکم آپ کہہ دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یہدی الی الحق جو رہنمائی کرے حق کی جانب قل اللہ یہدی للحق آپ کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف افمن یہدی الی الحق کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہیں حق کی جانب احق ان یتبع وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے امن لا یہدی الا ان یہدی یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا سوائے اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے فما لکم کیف تحکمون بس کیا ہو گیا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو تم وما یتبع اکثرهم الا ظنا اور ان کی اکثر اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک گمان کام نہیں آتا حق سے کچھ بھی ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا چوتھا رکوع
آیات نمبر 33 سے لے کر 36 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو منکرین مشرکین بھی مانتے تھے اور انکار کرنے سے عاجز تھے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو رزق کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ۔ ان سے پوچھو کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ جواب ہے اللہ۔ ان سے پوچھو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ جواب ہے جی اللہ۔ ان سے پوچھو کائنات کے سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ جواب کیا ہے جی اللہ۔ فرمایا کہ جب یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے تو تمہارا سچا معبود بھی پھر کون ہے؟ اللہ۔ اگر اس کو چھوڑو گے تو یہ گمراہی ہے، اسی کی عبادت کرو گے تو یہ حق ہے۔ لیکن آج کے سبق میں مزید آگے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ یہ واضح دلائل ماننے کے باوجود پھر بھی بد نصیب اور فاسق لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جس کے دل میں انابت اور حق کی طلب موجود ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو آدمی حق کی طلب لے کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میں صراط مستقیم پر چلنا چاہوں، سیدھے دل سے، صدق کے دل سے کہے گا، تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ضرور اللہ اس کو صراط مستقیم پر لے کر آئے گا، اللہ اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہمارے راہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کہتا ہے ہم ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن جو کوشش ہی نہ کریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا ہوا تو ہمارے ہاں بھی اطلاع آئی بھئی مکہ میں کوئی شخص ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ دونوں بھائی ہم مل کے کام شام کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک بندہ جائے جا کے تحقیق تو کرے، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اب طلب تھی نا حق کی، اگر وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہ صحیح، لیکن چلو تحقیق تو کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ آیا تحقیق کے لیے، بھائی میرا گھر رہ گیا۔ اب باہر سے جو بندہ آتا ہے وہ تو نہیں جانتا ہوتا نا کہ شہر میں کون ہے، کس پارٹی کا ہے۔ اتفاقاً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو آگے جو انہیں بندے ملے وہ حاجی ابو جہل والی پارٹی کے تھے، وہ مل گئے۔ انہوں نے لیک سے لیک ان سے کی اور پوچھا کہ یہاں پہ جو شخص ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ کہاں ہیں، ان سے ملنا ہے۔ وہ ابو جہل ہوئی تو بالکل جناب لال پیلے ہو گئے، خیریت جی ان سے کیوں ملنا ہے، ان سے کیا تمہارا کام ہے؟ بھائی آپ پتہ بتائیں، میں نے ان سے ملنا ہے۔ نہیں تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ بعض دفعہ نا بندہ کسی ڈاکٹر کو چیک کراتا ہے، وہ ایک دوائی تجویز کر کے دیتا ہے، بندہ پرچی لے کر میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے، اس اسٹور والا وہ اپنی بچ لوچ ڈال دینا، تسی مسئلہ کہ دونوں جی کہڑے ڈاکٹر کو کہو، مریض کتنی عمر کے ہے، بھائی تو دوائی دے، تیرے پاس ہے تو دے، نہیں ہے تو نہ دے، تو نیا کے بیچ میں کیا۔ اب ایسے ہوا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، میں گیا ہوں نبی سے ملنے کے لیے، انہاں درمیان اپنی تحقیق شروع کر دی تھی، بھائی تسی ملنا کیوں چاہتے ہو، تمہارا کام کیا ہے، ان سے مقصد کیا ہے، چھوڑو یار نہ ملو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے تم سے پتہ پوچھا ہے صرف کہ وہ شخص ہیں کہاں پہ، بس باقی کیا کام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ میں خود جاؤں گا، میں دیکھوں گا، میں ان سے ملوں گا۔ اور نہیں ہم تیرے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، وہ شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، تو جائے گا تیرا جادو چل جائے گا، بس تم بہتر ہے یہاں ہی سے واپس چلا جا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا یار عجیب لوگ ہو کہ میں سفر کر کے آیا ہوں یہاں تحقیق کرنے کے لیے، مکہ پہنچ کر آیا ہوں واپس چلا جاؤں، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں نا، میں جاؤں گا، میں ملوں گا، میں حق کی تلاش میں ہوں، اگر وہ سچا نبی نہ ہوا تو میں نہیں مانوں گا، میرا کیا لینا دینا ہے ان سے، لیکن میں جاؤں گا ضرور، میں حق کی تلاش میں ہوں۔ اب میں جو مثال دے رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے
اللہ اس کی ضرور رہنمائی کرتا ہے۔ باہر کا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ جناب لدھوؤں کی طرح میرے دائیں بائیں چمٹے ہوئے، نہ جاؤ ہے نہ جاؤ ہے، وہ ادھر نہ جاؤ، وہاں نہیں جانا۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گا ضرور، ایک دفعہ ضرور جاؤں گا، پھر دیکھا جائے گا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، 2-3 بندے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر سوال کیا مم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بتاؤ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور نے مسکراتے اوپر دیکھا اور کہا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں اللہ کا رسول۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ نے مجھے کوئی آیت پڑھ کر نہیں سنائی، مجھے ساتھ اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے اتنا پوچھا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے مسکراتے ہوئے اوپر دیکھ کر فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایسے محسوس ہوا جیسے میرا دل صاف ہو گیا، میرے دل نے اسی وقت گواہی دی ابو ذر یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو مجھے کہہ رہے تھے نا کہ نہ جاؤ جادوگر ہے، میں نے کہا تم جاؤ اپنا کام کرو، بس مجھے اپنا مطلوب مل گیا ہے۔ حالانکہ آپ نے اس وقت تک مجھے کوئی دعوت نہیں دی تھی، لیکن میرا جو کہ دل میں سچ تھا نا، حق کی طلب تھی، ضد نہیں تھی، فرمان لگے میرے دل نے اسی وقت گواہی دی تھی اس جیسا سچا شخص پوری دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا، آپ کی تعلیمات سنی اور ہم مسلمان ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچی طلب لے کر ہو، سچے نیت کے ساتھ، ضد کو چھوڑ کر ضد والے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ضدی بندے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ملتی ہے انابت والے کو، طلب والے کو، بے شک کافر ہو لیکن طلب ہو، اس کے دل کے اندر ضد نہ ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتے۔ اب ابو ذر غفاری مسلمان تو نہیں تھے نا، مسلمان تو بعد میں ہوئی ہے نا، لیکن طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے دلائل کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، جیسے یہ اوپر دلائل تم نے سنے نا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تدبیریں کرنے والا، جیسے یہ باتیں سچی ہیں نا، ایسے یہ بات بھی سچی ہے، تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر، فاسقوں پر پکا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے اس بات میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی اس بات میں بھی کوئی شک نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں، ایسے ان بد نصیبوں کی بدبختی میں بھی کوئی شک نہیں۔ اتنے دلائل کے باوجود بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے کے انداز میں دلائل دیتے ہیں، فرمایا قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حل من شرکائکم، ان سے کہو کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کوئی ایسی ہستی بھی ہے من یبدأ الخلق جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتی ہو؟ کسی ہستی کا نام بتاؤ، فلاں بزرگ اور فلاں ہستی وہ ہیں، انہوں نے جناب انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر موت کے بعد دوبارہ وہی قبروں سے اٹھائیں گے۔ کوئی ہے ایسی ہستی؟ یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی ہستی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی لوٹائے گا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور دوبارہ لوٹانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ قدرت کسی اور کے پاس نہیں کہ نطفے سے جیتا جاگتا انسان بنا دے، یہ قدرتیں ہیں تو صرف میرے اللہ کی قدرتیں ہیں، اور کسی کے پاس یہ قدرت اور اختیار موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سورۃ المؤمنون میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، انسان کو مٹی کے خلاصے سے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر نطفہ بنا کر محفوظ مقام میں رکھ دیا، ماں کے رحم کے اندر رکھ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا نطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، لوتھڑے کی بوٹی کس نے بنائی؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر
پھر بوٹی کی ہڈی کس نے بنائی؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈی کے اوپر گوشت کس نے چڑھایا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کے نقشے کس نے بنائے؟ آنکھیں بنانے والا کون ہے؟ کان بنانے والا کون ہے؟ ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ قدرت کا روح ڈالنے والا کون ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکت دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے جو ساری مخلوق کو خوبصورت کر کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوچھ میرے محبوب صلی اللہ، پوچھنا ذرا ان سے، حل من شرکائکم، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے بھی ایسی ہستی، من یبدأ الخلق، جو یہ سارے کام کر سکتی ہو، کبھی نطفہ بنا رہا ہے، کبھی لوتھڑا بنا رہا ہے، کبھی اس کی ہڈی بنا رہا ہے، کبھی اس پہ نقشے جما رہا ہے کوئی؟ غور کرنا، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اور رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، آنکھیں اس کی نانے کی طرح ہیں، ناک اس کا دادے کی طرح ہے، کان ہاتھ اس کے جناب ماموں کی طرح ہے۔ ارے بھائی پیدا یہاں پہ ہوا، نقشے کہاں سے کھینچ کے لے کے آ رہا ہے، اور پھر جناب چہرہ ملتا بھی نہیں ہے، نانے کا چہرہ جدا ہے اور نواسے کا چہرہ جدا ہے، باپ کا چہرہ جدا ہے، بیٹے کا چہرہ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نقشے جوڑ بھی رہا ہے، جدائیاں بھی ڈال رہا ہے، بتاؤ نا ایسی کوئی اور ہستی ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے اتنا تو جواب دو نا، ارے اتنا تو عقل کے ساتھ بھی سوچو نا، ایسی کوئی اور ہستی ہے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرما دیں اللہ ہی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ قبروں سے دوبارہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ ہی اٹھائے گا۔ ارے بابا کون ایسی قدرت والا ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی گل جائیں دوبارہ ان کو زندہ کر کے کھڑا کرے؟ یہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر اتنا جواب تو دو نا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر رب کا دربار چھوڑ کر کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، پھر کہاں جا رہے ہو؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ پھر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کدھر دھکے کھا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے پھر کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں سمجھانے کی اللہ نے حد ہی مکا دی ہے، ایسی بات کی ہے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اچھا یہ بتاؤ پھٹکے ہوئوں کو سیدھے راہ کی طرف ہدایت دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، جب بندہ راہ بھول جائے دونوں معنی ہو سکتے، ایک تو وہ راستہ ہے جو بندہ جا رہا ہو اور کہیں بھٹک کر جنگل میں دوسری طرف چلا جائے، اور ایک ہے گمراہی کی طرف چلے جانا، دونوں معنی درست ہیں۔ فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا جنگل بیابان کے اندر بندہ بھٹک گیا ہو، راستے کا پتہ نہ چلتا ہو، پھر وہ ستارے چمکاتا ہے، پھر ان کو دیکھ کر جنگل میں لوگ سمت معلوم کرتے ہیں، پھر جنگل سے باہر نکل کر جاتے ہیں۔ بتاؤ جنگل میں بھٹکے ہوں کو گھر تک اور منزل تک پہنچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا تو بتاؤ نا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ گمراہی کے اندر چلا جائے پھر اس کو وہاں سے نکال کر ایمان کی سیدھی راہ پر چلانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے بلال کو گھبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر اس کو نبی کے قدموں میں پہنچایا،
اور اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ اللہ جنت کے اندر سناتے ہیں۔ بتاؤ نا ایسی قسمتیں بدلنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کون ایسے رہنمائیاں کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلال کہا کرتے تھے شکر ہے میرے اللہ یہ ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ مجھ بلال غریب کو کون ہدایت دیتا؟ سبحان اللہ، عجیب تیرے فیصلے میرے مالک۔ یہ مکہ میں وڈیرے وڈیرے مالدار سب ہدایت سے محروم ہیں، اور تو نے کہاں سے بلال جیسے غریب کو اٹھایا اور ہدایت دے کر کہاں پہنچا دیا۔ میرے نبی نے کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر بلال اذان دے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بات تو بتاؤ نا، من یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دے میرے محبوب اللہ ہی کی وہ ذات ہے، یہدی للحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ آگے 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں آیت آئے گی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت دینے والا کون ہے جی؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو وہ ذات ہے اللہ کی جو سب کو ہدایت دینے والی، اور دوسری اللہ کی مخلوق ہے جو خود ہدایت کی محتاج ہے۔ اب بتاؤ جو ہدایت کی محتاج ہیں اور جو ہدایت دینے والا ہے یہ دونوں عبادت میں برابر ہو گئے؟ اتنا تو سوچو۔ اللہ فرماتے ہیں افمن یہدی الی الحق، کیا بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے اس کی اتباع کی جائے، ام اللہ یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں دے سکتا، الا ان یہدا، مگر اس کی ہدایت دی جاتی ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، وہ ذات جو سب کو ہدایت دینے والی ذات ہے اور وہ جو خود اپنے لیے بھی ہدایت کی محتاج ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فما لکم کیف تحکمون، اور کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ رب کا بھی سجدہ کر لیا، مخلوق کا بھی کر لیا، ادھر بھی ہاتھ پھیلا لیا، ادھر بھی ہاتھ پھیلا لو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ بھلا خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو گئے؟ ہدایت دینے والا اور ہدایت کا محتاج بھلا برابر کیسے ہو؟ اتنا تو سوچو نا۔ یا اللہ یہ پھر لوگ کیوں نہیں سیدھی بات پر آتے؟ اللہ فرماتے وجہ یہ ہے ایک طرف میری آیات ہیں، دوسری طرف ان کے جھوٹے خیالات ہیں۔ لوگ میری آیات کو چھوڑ کر خیالات کے پیچھے جب چلتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر لوگ ظن اور گمان کی اتباع کرتے ہیں، خیالات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور سنو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان جو ہے یہ حق سے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی آیات کے مقابلے میں میرا خیال، میں یوں کہتا ہوں، کافی سال پہلے کی بات ہے، ادھر ایک ساتھی نے میرا بیان سنا تو پھر میرے پاس باہر آ کر مجھے ملا اور کہنے لگا وہ جو آپ بیان کر رہے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور بیٹے کو لٹایا، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو پھر تو قربانی نہیں بنتی، ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا پھر تو قربانی نہیں بنتی۔ وہ تو ان کو علم میں نہیں تھا، وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج بیٹا ذبح ہو جائے گا، تو جاننے والا اللہ ہے۔ کہنے کا یہ جو بات آپ کر رہے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی، باقی واقعہ تو آپ نے ٹھیک سنایا، یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ میں نے کہا جی آپ ٹھیک بات مجھے سمجھا دیں کہ ٹھیک بات کون سی ہے؟ ٹھیک بات یہ تھی کہ سارا کچھ ان کو پتہ تھا، لیکن چونکہ ان کے دل میں اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ اللہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ان کو پتہ تھا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟
سمجھ آئی؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہتا یہ میں نے خود سوچی ہے. جب میں نے یہ سوال کیا نا، کہنے کا یہ میں نے خود سوچی ہے. اور میں نے کہا میرے بھائی سوچے تو انسان کو کئی آ جاتی ہیں. گل وہ کرو جیڑی اللہ رسول کی گل ہو. اگر واقعتاً آپ کو کوئی شرعی دلیل سے بات پتہ چلی پھر تو گل ٹھیک، ورنہ خواہ مخواہ کے خیالات. جیسے ابھی ایک آدمی چھوڑ رہا تھا، ہے تو انڈیا کا ہے بابا، پتہ نہیں نام کیا ہے، کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب قبر میں گئے تو منکر نکیر آئے سوال کرنے والے. شیخ صاحب نے ایک ہاتھ میں منکر کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میں نکیر کو پکڑ لیا. اور نہ کہا مر ربوں کا، نہ کہا مر ربوں کا تو بعد کی گل ہے نا، تو اس سے پہلے ادھر سوچا سجدہ کیوں نہیں کیتا آدم علیہ السلام. وہ جناب ایسا دبوچا انہاں بلاخر آخیا جی گل سنو، صرف 82 تو نہیں ہے نا، اور بھی ہے، پر میں وہ ہو رہا دی گل بعد میں کہا لیا تسی پہلے دسو نا تسا کیوں نہیں کی. میں آگے بندہ واہ واہ واہ، میں کہا کوئی اس کو پوچھے، اس بابے سے کوئی بندہ پوچھے بھئی قبر کے اندر کی یہ بات ہے نا، یہ بات تجھے کس نے بتائی ہے؟ یہ سوال ہے نا. قبر کے اندر جو کچھ ہوا، چلو جو بھی ہوا، یہ بات تجھے بتائی کس نے ہے؟ تجھے کیسے یہ پتہ چلا کہ قبر کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا؟ تجھے خواب آیا تو انہیں وہاں سے قبر میں ساتھ تھا، لیکن بس آگے جناب بندہ مت ماری جاتی ہے نا، اس طرف سچی بات کی طرف جاتا کوئی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں گمان، یہ ہوتے ہیں خیالات. ایک بات ذہن میں بندہ بٹھا لیتا ہے، اسی کے مطابق آگے بات بنا لیتا ہے، کیونکہ جو بات ذہن میں پکی ہو جاتی ہے نا وہ پھر ایسے ہو جاتا ہے. ٹینشن کے جو مریض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہ کھانا کھانے لگتے ہیں نا، ان کے دل میں ایک وہم ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کھاؤں گا مجھے موشن لگ جائیں گے، مجھے یہ ہو جائے گا. ڈاکٹر کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے، حالانکہ اس چیز کے اندر وہ چیز نہ بھی ہو نا، تو جو بات انہوں نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بات مسلط کی ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل ہو جاتا ہے. ایسا ہی گمان اگر ذہن میں کوئی بنا لیا گیا، اس کے مطابق ایک واقعہ بھی ذہن میں خود بخود شکل بن کر آ جاتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ گمان ہے. سزائے موت کے مریض تھا، کہتے ہیں اس کو سزائے موت کا آرڈر ہو چکا تھا کہ فلاں ٹائم اس کو جناب سزائے موت دی جائے گی، زہر کا ٹیکہ لگایا جائے گا. اس ٹائم اس کو ٹیکہ لگایا تو انہوں نے تجربے کے لیے زہر کا نہ لگایا، انہوں نے کوئی عام پانی وغیرہ کی سرنج بھر کے لگائی. تو ہوا کیا کہ اس بندے کی موت واقع ہو. کیوں؟ کہ وہ دل سے ڈر گیا تھا، وہ دل سے یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب میں ختم ہوں، یہ زہر لگ گئی ہے مجھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں گمان. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ گمان. جو ذہن میں بات بندہ گمان کر لیتا ہے نا، اس کے مطابق ہی بس اس کے اعمال ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ لوگ میری آیات کو چھوڑ کر گمان اور خیالات کے پیچھے پڑ گئے. ایک بات ذہن میں بٹھا لی، بس پھر اسی کے مطابق سوچنا شروع کر دیا. وہ جو گمان ذہن میں پختہ ہو گیا نا جی، اور پھر ہوتا ہے وہی ہے کہ جو ذہن میں بات پکی ہو جائے اس کو کھرچتے کھرچتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے، وہ نکلتی نہیں ہے. اور سنو، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہے حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ علم رکھنے والا جو وہ کرتے ہیں. حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا. تو بھئی ایسے ہے یا نہیں؟ حق وہ ہے جو کس نے فرمایا؟ اللہ. باقی میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے اساتذہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، باقی سب باتوں میں ہو سکتا ہے. حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اپنے گمانوں کو حق کے تابع کرنا ہے. آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے، ان کی ایک بات ہے، وہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام اور ہمارے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ اللہ رسول کی بات سنتے تھے، اس کے مطابق اپنا گمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنا عمل بناتے تھے. اور ہم یہ ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ پہلے سے گھڑا ہوا ہے، بس پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کا حکم اس کے مطابق ہو جائے. مثال کے طور پہ ہم نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں، فوتگی کی رسمیں ہیں، شادی کی رسمیں ہیں، بہت ساری رسمیں بنائی ہوئی ہیں. اب چاہیے تو یہ نا کہ ہم دیکھیں اللہ رسول یہاں کر کیا حکم ہے، وہ کیا کرتے تھے، ہم اس کے مطابق عمل کریں. اب ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ صدقے کی جتنی آیات ہیں نا وہ اپنی رسموں پہ فٹ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟
وہ ساری باتیں کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ ہمارا پہلے سے بنا ہوا ہے، ہم کھینچ کر اللہ رسول کا حکم یہاں لے کر آنا چاہتے ہیں، اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم کے پیچھے چلائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل هل کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لاتے۔ قل هل من شرکائکم، آپ کہہ دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر لوٹائے گا۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ ہی کی وہ ذات ہے، یبدأ الخلق ثم یعید، جو مخلوق کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر لوٹائے گا۔ فانا تؤفکون، پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم، آپ فرما دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کر دے حق کی جانب۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی للحق احق ان یتبع، کیا بھلا وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی جانب وہ زیادہ حقدار ہے اس کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا مگر اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو تم۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ان کے اکثر مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔